بہار قرآن لیکچر نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 سے 5 نکات کو بیان کریں گے، اور یہ وہ نکات بیان کیے جا رہے ہیں، پورے قرآن کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور اس درس کا دورانیہ مختصر رکھا گیا ہے، اس لیے ہم فقط 5 نکات کو منتخب کرتے ہیں، اور ان میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارے تفکر، ہمارے خیال، ہماری سوچوں کی بنیادیں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ عمل میں وہی دکھائی دیتا ہے کہ جو انسان سوچا کرتا ہے، تو ہماری سوچیں، ہماری فکر، ہمارا غور کرنا اور ہمارا ایمان جن چیزوں پر ہونا چاہیے وہ قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے، وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں 6 پارے سے جو پہلا نقطہ جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ ولایت کے بغیر دین ناقص ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی 3 آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین بنا دیا ہے۔ اور یہ ولایت کے اعلان کے بعد آیت نازل ہوئی ہے۔ غدیر کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ یہاں سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، جو نکات یہاں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ولایت کے بغیر دین کوئی کارآمد دین نہیں ہے۔ جب ولایت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دین کو پسندیدہ دین قرار دیتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رضایت اپنی اور پسندیدگی کا اظہار پروردگار اس وقت فرماتا ہے کہ جب ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ولایت نہ ہو وہ کفار کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ہم نے طول تاریخ میں دیکھا ہے، بہت سے اسلامی ممالک کا حال اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ولایت ہے جو کفار کو مایوس کرتی ہے، لیکن دوسرا خطرہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور توجہ رہنی چاہیے کہ آیت میں کفار کی مایوسی کی بات کی گئی ہے، منافقین کا خطرہ اسی طرح سے باقی ہے، اور ان کی کارستانیاں اس کے بعد بھی جاری رہی تھیں، رہی ہیں اور رہیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، بڑی معروف روایت ہے، کہ اسلام کے 5 ستون جہاں بیان کیے گئے ہیں، سب سے اہم ستون ولایت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ولایت ہی سب سے اہم کیوں، تو پھر مولا نے فرمایا کہ چونکہ یہ باقی سب کی کلید ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ بابصیرت خواص عوام کے لیے مشعل راہ ہیں، عوام کے لیے رول ماڈل ہیں۔ پروردگار سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مگر 2 انسان جنہیں خدا کا خوف تھا اور ان پر خدا نے فضل و کرم و انعام کیا، انعم اللہ علیہما، انہوں نے کہا کہ ان کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے، ان کی قوم کی داستان بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اس سرزمین میں، جبکہ کچھ جو عافیت طلب لوگ تھے، جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، جو قربانیاں نہیں دینا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں ستمگر حاکم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر لڑیں، ہم نہیں جائیں گے۔ جنگ سے فرار کرنے کا پورا ماحول وہاں پر بن چکا تھا۔ تو پروردگار نے 2 لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا، جناب یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا۔ یہ 2 کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ولی خدا کے ساتھ سینہ سپر ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور ولی خدا کو وہاں پر تنہا نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس سرزمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 خصوصیات بیان کی ہیں، ان 2 افراد کی۔ پہلی خصوصیت الذین یخافون، یہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں،
اور دوسری خصوصیت انعم اللہ علیہما، کہ اللہ نے ان دونوں پر نعمت کی ہے، اپنی نعمت ان کو عطا کی ہے۔ بس یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کو، اپنے امام کو، اپنے ولی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے جو ہم نے سورہ حمد میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، انعمت علیہم، جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، وہیں پر ہمیں پتہ چلا کہ انعام جن پر اللہ نے کیا ہے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بصیرت کے ذریعے سے ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دین لوگوں کے سر پر قائم نہیں ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دین کسی شخص یا کسی شخصیت یا کسی آدمی کی وجہ سے قائم نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ آیت 54 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ یہ دین لوگوں اور شخصیات کے سر پر قائم نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں، دین کا علم اپنے ہاتھوں سے گرا دیں، لیکن یہ پرچم کبھی زمین پر نہیں گرے گا۔ دوسرے لوگ اس پرچم کو بلند کریں گے، سر بلند رکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو صدر اسلام سے آج تک طول تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے دین کو چھوڑا، دین کے لیے میدان میں نہیں نکلے، جبکہ پروردگار ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو لے کر آ گیا اور انہوں نے دین کا پرچم سنبھال بھی لیا، سر بلند بھی رکھا، اور آج یہ دین اپنی سر بلندیوں کا سفر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا اور دنیا امن و امان کی جگہ بن جائے گی، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں دین کے پرچم کی پرچمداری کی توفیق ہم سے چھن نہ جائے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ دینی تعلیمات پر عمل معنوی اور اقتصادی پیش رفت اور ترقی کا سبب ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 66 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات کو اور انجیل کو اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تعلیمات کو قائم کرتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رزق پھوٹ پڑتا۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ اقتصادی پیش رفت بیگانوں پر بھروسہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دینی تعلیمات کی پیروی کرنے کے ذریعے سے انسان کی یہ پیش رفت ممکن ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک رزق اوپر سے نازل ہونے کی بات ہے اور ایک نیچے سے۔ تو یہاں پر تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ اوپر سے نازل ہونے والی برکتوں سے مراد معنوی برکتیں ہیں، اور نیچے سے پھوٹنے والی برکتوں سے مراد مادی برکتیں ہیں۔ دعائے کمیل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ پروردگارہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کو بدلتے ہیں، نعمتوں کو چھینتے ہیں۔
بس یہ نعمتیں اگر ہم دوبارہ اپنے معاشروں میں لوٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہ چھوڑنے ہوں گے، ہمیں اسلامی اور الہی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، تو ہماری معنوی پیش رفت بھی اسی میں ہے، ہماری اقتصادی اور مادی ترقی اور پیش رفت مسلم معاشروں کی بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ روایات میں جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق اور اس کی روزی کم ہوتی ہے، انسان محروم کر دیا جاتا ہے رزق و روزی سے۔ بعض روایات میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے کہ جو نہیں دیتے لوگ تو پھر ان معاشروں میں بارش رک جاتی ہے، قحط آنا لگ جاتا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایمان اور تقوی کی راہ پر چلے جو کہ تخلیق کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ رستہ ہے، تو ایسے انسان اور اس نیچر اور طبیعت کے درمیان ایک سازگاری ایجاد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک عضو باقی بدن سے اپنی راہ جدا کر لے، بغاوت کر دے، سرکشی کر لے، تو باقی بدن بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تقوی کا وسیع معنی یہاں پر ہمیں مراد لینا ہے۔ بازار ہے تو بازار کا الگ تقوی ہے، معاشرہ ہے تو معاشرے میں تقوی ہے، سیاست ہے تو سیاست کے تقوی کے ایک تقاضے ہیں، اقتصاد ہے تو اقتصاد میں تقوی ہے، اور اگر کسی کے ذمے ملک کی، کسی صوبے کی، کسی ضلع کی، کسی شہر کی یا کسی محلے کی مینجمنٹ ہے تو اس مینجمنٹ کا بھی اپنا ایک تقوی ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں میں تقوی الہی اختیار کریں گے تو معنوی اور اقتصادی پیش رفت اور ترقی کے دروازے مسلم معاشرے پر کھول دیے جائیں گے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ کفار کی ولایت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کفار کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہیں اور ان سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو سامان پہلے سے فراہم کیا ہے وہ بہت برا سامان ہے جس پر اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کے سزاوار ٹھہرے تھے، اور اس لعنت کا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ کفار کی ولایت اور سرپرستی کے درپے تھے اور کفار کی ولایت قائم کرنے اور اس کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلامی معاشروں کو کفار کی سرپرستی میں لانے کا رجحان رکھنا، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ کفار کی سرپرستی میں مسلم معاشرے چلے جائیں، تو یہ اللہ جل شانہ کے غضب اور اس کی نفرت اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگلی آیت میں ایسا چاہنے والے لوگوں اور ایسے منافقین کو بے ایمان کہا گیا ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔